سورہ ہے اس جیسی ایک صورت بھی وہ نہ بنا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سورہ مبارکہ ایک بحر ذخار ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے کفار کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس کی فصاحت و بلاغت وہ واضح کرنے کے لیے ہمیں اس کے چند نکات پر غور کرنا ہوگا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس سورہ مبارکہ کی فصاحت و بلاغت کو اور اس کے معنی اور مطالب کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں ان هذه السورة كالتتمة لما قبلها وكالأصل لما بعدها۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ کوثر، یہ پچھلی صورتوں کے لیے، پچھلی آیات کے لیے تتمہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اگلی صورتوں کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو سمجھانے کے لیے مثال کا سہارا لینا پڑے گا، مگر نہ بلا تشریح و بلا مثال صرف سمجھانے کے لیے بات کو عرض کر رہا۔ دیکھیے کسی کا، انسان کا کہ کوئی منزل اسے مل جاتی ہے، کوئی چاہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لے، انجینئر بن جائے، عالم بن جائے۔ جب وہ بیٹا ڈگری لے کر گھر آئے گا تو والد صاحب خوش ہوں گے اور خوشی کے عالم میں وہ کہیں گے کہ وہ جو میری ملکیت پلاٹ تھا وہ بھی میں نے تمہیں دیا، وہ دکان تھی وہ بھی تمہیں دی، زرعی راضی بھی تمہیں دی، دنیا کے سامنے دیتے چلے جائیں گے۔ آخر کے طور پر، تتمہ کے طور پر وہ کہیں گے، والد صاحب بیٹے کو کہیں گے، بات ایک ایک نعمت تو گنوا کر کہا کہ بات ختم نہ کر دیں، مکائے نہ دیں، میں کیا کیا کہتا جاؤں کہ میری کیا کیا ملکیت ہے، تو کس چیز کا مالک ہے، تو بات مکائے دیتے ہیں، جو کچھ میرا ہے وہی کچھ تیرا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جو کچھ والد کا ہے وہی کچھ بیٹے کا ہے۔ یہ دنیا کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دی سمجھانے کے لیے۔ یہاں بھی نعمتیں اللہ دیتا گیا، کہیں علم کی نعمت دی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہیں علم غیب کا کہ کمال سے اپنے محبوب کو سرفراز کر دیا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اور کہیں حسن و جمال عطا کیا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور کہیں اپنے محبوب کی شان کو بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، اور کہیں اپنے محبوب کے سینے اقدس کو کھول کے رکھ دیا، فرمایا الم نشرح لک صدرک، اور کہیں اپنے محبوب کو مقام محمود کی عطا کیے جانے کا ذکر کر دیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، اور کہیں قیامت کے دن اپنے محبوب سے رضا کا اظہار کر دیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ ساری نعمتیں اللہ گنواتا گیا، یہ ساری نعمتیں اپنے محبوب کو دیتا گیا۔ پھر تتمہ کے طور پہ کہا محبوب بات مکائے نہ دے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ان نعمتوں کو بنانے والا میں ہوں، ان نعمتوں کا خالق میں ہوں، مگر خالق و مالک ہو کر ان سب نعمتیں تمہیں عطا فرما رہا ہوں، اس لیے فرما اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہاں امام رازی نے دوسرا نقطہ لکھا جو بڑا خوبصورت ہے، وہ فرماتے ہیں لم یکن سنعطیک قولہ اعطیناک لأن هذا الإعطاء كان حاصلا في الماضی، فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کر دیں گے، حالانکہ اگر کوثر کا معنی حوض کوثر لیتے ہیں، جیسے اکثر مفسرین نے کوثر کا معنی حوض کوثر لیا، تو پھر مقتضا حال
عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ اللہ یوں فرما دیتے سنعطی کا، ہم آپ کو کوثر عطا کر دیں گے، کیونکہ قیامت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، قیامت کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، اور جو چیز مستقبل کو عطا کرنی ہو وہاں صیغہ بھی مستقبل کا ہی ارشاد فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے مقتضی حال یہ ہے کہ یوں فرما دیتے کہ سنعطی کا، ان قریب قیامت کے دن ہم آپ کو حوض کوثر عطا کر دیں گے، یہ نہیں کہا بلکہ کہا اعطیناک۔ آپ فرماتے امام راضی ان ھذا العطاء کان حاصلا فی الماضی کہ یہ جو عطا حوض کوثر ہی معنی لے لیں۔ بڑے دلچسپ مقام پر آپ کو لے آیا ہوں، اگر کوثر کا مطلب اور نہ لیں، کوثر کا معنی اگر حوض کوثر بھی لے لیں تو کیا خوب کہا امام راضی نے کہ اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ محبوب یہ درست ہے کہ حوض کوثر کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے، مگر قیامت بعد میں آئے گی، مالک کوثر پہلے تجھے بنا رہا ہے۔ اس لیے صیغہ ماضی کا ارشاد فرمایا کہ قیامت تو بعد میں آئے گی مگر حبیب مالک کوثر میں تمہیں پہلے بنایا جا رہا۔ اس لیے اس شان کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو کوثر کے عطا کیے جانے کا ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں، تیسرا نقطہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے آتینا کا نہیں فرمایا، یہاں اعطینا کا فرمایا۔ ایتا اور اعطا اس میں فرق ہے۔ ایتا یہ بولا جاتا ہے کسی فرض کی ادائیگی پر، جسے کہا جاتا ہے جیسے فرما آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب چونکہ زکوٰۃ فرض ہے تو فرض کی ادائیگی پر ایتا کا لفظ ارشاد فرما دیا آتوا الزکاۃ۔ اب یہاں اللہ پر تو کوئی چیز فرض نہیں ہے، اللہ پر تو کوئی چیز فرض نہیں ہے، تو وہاں یہ کیسے یہ نہیں فرما کہ آتینا کا ہم آپ کو دے دیں گے، یا ہم آپ کو دیتے ہیں، ہم نے آپ کو دے دی، آتینا کا دے دی ہم نے آپ کو کوثر، بلکہ فرما نہیں محبوب اعطینا کا، اس لیے کہ یہ محض فضل ہے، تفضل ہے، احسان ہے آپ پر کہ آپ کو مالک کوثر میں بنا رہا ہوں، یہ تفضل کے طور پر ہے، احسان کے طور پر ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر احسان کیا کہ ہم نے آپ کو مالک کوثر بنا دیا۔ مگر یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف لفظ ایتا کی نسبت بھی ہے قرآن مجید میں ایک اور مقام ہے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، کہ تحقیق ہم نے آپ کو سبعًا من المثانی، یہ جو سبعًا من المثانی عطا کیا جا رہا ہے، یہاں تو لفظ ایتا کا ذکر ہے، تو اس کا جواب مفسرین نے دیا کہ یہاں درست ہے لفظ ایتا کا ذکر ہے، مگر کبھی کبھی لفظ ایتا اعطا کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں جو ایتا ہے وہ اعطا کے معنی کے اندر ہے، سبعًا من المثانی کے تحت۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تفضل احسان کرتے ہوئے انہیں کوثر عطا فرما دی۔ اب یہاں جو میں بیان کرنا چاہتا تھا آج آپ کو، یہ اس کی تمہید تھی، اس پر تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ احسان بھی کر رہا ہے اور احسان بھی جتلا رہا ہے۔ احسان کرنا الگ بات ہے اور احسان کو جتلانا الگ بات ہے۔ احسان بھی کر رہا ہے اور احسان کو جتلا بھی رہا ہے۔ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، احسان کر دیا، احسان جتلایا بھی، تو کیا حوض کوثر دے کے احسان کیا؟ حوض کوثر تو محض جنت کا ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا، خوف کھا گیا، اس کے لیے تو 2 جنتیں جا رہی ہیں۔
اس کے لیے تو 2 جنتیں اور اپنے حبیب پر احسان بھی کیا، احسان بھی جتلایا اور کہا آپ کو حوض کوثر دے دی۔ اس سے کیا بتا؟ دیکھیے کوثر کا ایک معنی نہیں، کوثر کے کئی معنی ہیں۔ کوثر کا ایک معنی ہے علم، اور ہمیں اب کوثر کے لفظی اور لغوی معنی کی طرف آنا پڑے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کوثر کا مطلب ہے المفرط فی الکثرت، ایسی کثرت جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو، اس کو کوثر کہتے ہیں۔ کوثر مبالغے کا صیغہ ہے، فعل کے وزن پر، ایسی کثرت جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو، اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ تو اب کوثر سے مراد علم ہے، تو اب محبوب آپ کو اتنا علم عطا کر دیا کہ انبیاء کرام کو بھی علم عطا کیا، مگر جو علم آپ کو دیا اس کی نہ حد ہوگی نہ اس کی انتہا ہوگی۔ یہ من جہت الخلق ہے، من جہت الخالق نہیں، بلکہ ایک مفسر نے یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ کے سامنے حضور کا علم ایسا ہے جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ ہو۔ اللہ کا یہ مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ اکبر، اور مخلوق کے سامنے حضور کا علم ایسا ہے جیسے 7 سمندر ہو اور باقی مخلوق کو ایک قطرہ مل جائے۔ اور یہ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنا علم کیوں دیا آپ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہاں ضمن میں آپ کو ایک دلچسپی کے لیے بات بتاتا چل جاؤں۔ مناظرہ ہوا ڈی جی خان میں، جس میں حضور غزالی زماں علیہ رحمہ بھی تھے اور حضرت مولانا محمد عمر کچھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے۔ مناظر اہل سنت میں سے 2 تھے، ادھر سے دوسرے تھے۔ تو حضرت مولانا اشرفی صاحب نے کہا جتنا علم خدا کا اتنا علم مصطفیٰ کا۔ تو حضور غزالی زمانے کا یہ بات غلط کر رہے ہیں، یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ درست بات فرمائی، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علم کا احاطہ بھی ممکن نہیں۔ آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا کہ اللہ کے علم کا جب احاطہ نہیں تو کون جان سکتا ہے کہ خدا کا علم کتنا ہے؟ تو مولانا اشرفی صاحب نے حضور غزالی زماں سے کہا حضرت تجھے بات کرنے دیں، ان سے اجازت دیں، یہ پہلے خدا کا علم تو ثابت کرے، بعد میں مصطفیٰ کا علم ثابت ہو جائے گا کہ خدا کا علم کتنا ہے۔ احاطہ تو کر کے دکھائے نا کہ خدا کا علم کتنا ہے۔ احاطہ تو معاذ اللہ کر کوئی نہیں سکتا، جب احاطہ ہو ہی نہیں سکتا تو کیسے بتا سکتے ہیں خدا کا علم کتنا ہے؟ تو وجہ کیا ہے اتنا علم اپنے حبیب کو کیوں دیا؟ دیکھیے اس کے مختلف پہلو ہیں، مگر ان میں سے ایک پہلو میں آج آپ کے سامنے اس 2-4 منٹ باقی رہ گئے تو پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے، عالمگیر۔ ایک مفتی صاحب جب فتویٰ دیتے ہیں تو فقہ کے اندر ان کو بڑا پتہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ فقہ کے اندر بڑا مرتبہ ہے، بڑا، اور علمی اعتبار سے علم ہی اللہ رب العزت اس کو وافر مقدار میں عطا کرتے ہیں، وافر عطا کر دیتے ہیں، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اور خیر کا ارادہ اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت کرم کرتے ہیں اور اس کو فتحت عطا کر دیتے ہیں۔ فقہ میں مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا۔ اب ضروری نہیں کہ جو فقہ میں عبور حاصل کرے وہ تصوف میں بھی اسے عبور حاصل، ضروری نہیں کہ جو تصوف میں عبور حاصل کرتا ہو وہ میتھمیٹکس میں بھی مہارت حاصل ہو، فزکس میں بھی اسے عبور حاصل ہو۔ ضروری نہیں کہ جسے فزکس میں عبور حاصل ہو اسے بایو میں بھی عبور حاصل ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک ہی ذات کے اندر سب علوم کا یکجا ہونا اور اس طریقے سے یکجا ہونا کہ علم اپنی معراج پہ نظر آئے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس طریقے سے جمع ہو جانا، یکجا ہو جانا کہ ہر علم اپنی معراج پہ نظر آئے، یہ محال ہے، یعنی ممکن نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیے گا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم عطا فرمایا کہ رسول کریم نے دعویٰ کر دیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ
وسلم نے دعویٰ کر دی، سلونی، جو چاہے مجھ سے سوال کرو۔ میری بات سن کر ایسے سبحان اللہ کہیے تو گرمی تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے۔ اب آگے میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ، آپ کا دل کہے گا سبحان اللہ کہنا۔ مجھے گرمی کا احساس ہے لیکن آپ کا دل سبحان اللہ کہے گا، بات اتنی اونچی۔ سلونی کا دعویٰ کون کر سکتا؟ میں مثال سمجھانے کے لیے بات کو کر رہا ہوں، مگر کا وجود کی ذات ہر مثال سے مقررہ ہے۔ یعنی میرے نزدیک سرکار کی مثال جب ہے کوئی نہیں، جو بات میں کرنے والا تھا وہ یہ ہے جو آپ کی خدمت میں اب پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے یہاں اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے دعویٰ کرے کہ جو چاہے سوال کرو، اب سوال کرنے والے سائل کی مرضی، وہ کس علم کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کھڑے ہو کے کہے کہ علم الفلکیات کے بارے میں کہے کہ یہ جو ستارہ ہے اس کی کیفیت کے بارے میں بتاؤ، وہ خاموش ہو جائے اور وہ کہے گا یار آپ نے تو سلونی کا دعویٰ کر دیا تھا کہ جو چاہے مجھ سے سوال کرو۔ تو سلونی کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے اور وہی کرنے کا استحقاق رکھتا ہے کہ کائنات کا سارا علم خدا نے جن کے سینے میں رکھا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ تحت الثری سے لے کر عرش آدم تک کائنات کے جتنے خزانے علم کے اللہ نے سب اٹھا کر محمد مصطفیٰ کے سینے مبارک کے اندر شخص مجھ سے سوال کرے کہ مولانا دعویٰ کر دیا ہے تو دلیل تو دیتے جاؤ، تو بسم اللہ دلیل دیں گے، اس لیے کہ قرآن مجید اب یہ جو دلیل دے رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ اس پر توجہ کریں گے۔ اگر دلیل سمجھ میں آ گئی تو جب بھی یاد آئے گی تو عشق رسول اور بڑھتا چلا جائے گا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اب قرآن نے کہا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کائنات میں کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑی۔ قرآن منع کر رہا ہوں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشکی کا علم بھی قرآن میں، ہر تری کا علم بھی قرآن میں، تیسرا کوئی وجود نہیں۔ خشکی اور تری سے مراد جاندار بے جان ہے، تری سے مراد جاندار ہے، خشکی سے مراد بے جان ہے، تیسرا تو کوئی وجود نہیں جو جاندار اور بے جان کے درمیان ہو۔ یا دنیا دیکھیے نا، یہ بے جان ہے، یہ بھی بے جان ہے، اور یہ جان والا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کی جان والے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ دنیا میں تیسرا کوئی وجود ہی نہیں، یا جاندار ہوگا یا بے جان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے دونوں کا علم قرآن مجید کے اندر رکھ دیا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وتفصیل کل شیء، ہر موجود کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر رکھ دی ہے۔ وکل شیء فصلناہ تفصیلا، ہر شے کی تفصیل، وکل شیء فصلناہ تفصیلا، یہ قضیہ موجبہ کلیہ ہے۔ کے نزدیک یہ قضیہ موجبہ کلیہ ہے۔ جو قضیہ موجبہ کلیہ ہو اس میں کل کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے تمام افراد کو محیط ہوتا ہے، تو کل شیء میں ہر وجود شامل ہے۔ معنی یہ ہے کائنات میں ایسا موجود نہیں کہ جس کی تفصیل اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر رکھ نہ دی ہو۔ کائنات کے سارے موجودات کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر رکھ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ساری کائنات کا علم قرآن میں ہے تو قرآن کا علم کس کے سینے میں ہے؟ تو اس کا جواب بھی اللہ نے خود عطا کر دیا قرآن مجید میں۔ فرمایا اللہ اکبر ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، محبوب ساری کائنات کا علم ہم نے قرآن کے اندر رکھ دیا ہے۔ قرآن کا سارا علم اٹھا کے مصطفیٰ تیرے سینے مبارک کے اندر رکھ دیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جب یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید سارا علم کس کے اندر ہے، بولیے قرآن مجید کے اندر ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کوئی مجھ سے کہہ دے یہاں تو تنزیل کا مطلب ہے، یہاں تو اتارنے کا ذکر ہے، آپ کیسے دعویٰ کی دلیل دے سکتے ہیں کہ یہاں کیسے دعویٰ کی دلیل بنا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا علم حضور کے سینے میں رکھا ہے۔ یہ علم عطا کیے جانا کچھ اور ہے، تنزیل قرآن مجید کا اتارنا کچھ اور ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ
کہ آپ میری طرف وہ اپنا کام کریں گے، آپ میری طرف دونوں کریں، میں تو آخری منٹ ہے، بات بڑی خوبصورت ہے، توجہ ہے، جس کی توجہ ہو کہ سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کوئی مجھ سے کہے مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہو، وہاں تو منزل نہ تنزیل کا ذکر ہے، وہ اتارنا اور بات ہے، علم ساری کائنات کا تاکید ہے نا اور بات ہے۔ میں پھر اس سے سوال کروں گا جس پر قرآن اترا، اگر وہ قرآن کی مراد ہی کو نہیں جانتا، بھائی سب سے زیادہ قرآن کی مراد کو کون جان سکتے ہیں؟ یا کتاب کی، میں کتاب کی بات کرتا ہوں، کتاب کی مراد کو کون جان سکتے ہیں جس پہ کتاب اتری، جس پہ کتاب اتری؟ اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں جی جس پر کتاب اتری ہو وہ ساری مرادوں کو نہیں جانتے، وہ دلیل دو، وہ دلیل اگر یہ دے دو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نیکی کو حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ اللہ سے پوچھ کے اور اس کا معنی کیا ہے، لہٰذا حضور کو علم نہیں تھا، اللہ سے پوچھ کے اور اس کا معنی کیا ہے۔ جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے اور جبریل امین نے عرض کی میرے آقا اللہ فرما رہے صد من قطع، جو آپ سے تعلق کو توڑے آپ اسے تعلق کو جوڑ دیں، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے محبوب اس کو معاف کر دے، جو آپ کو محروم کر دے آپ اسی کو عطا کر دے۔ تو لہذا جب اس کا معنی حضور کو پتہ ہوتا تو رسول اللہ حضرت جبریل کو کیوں بھیجتے؟ اس کا مطلب ہے حضور کے علم میں نہیں تھا۔ مولانا اگر یہ بات ہے دراصل تم سمجھے نہیں، رسول کریم چاہتے تھے کہ اس کا معنی خدا بیان کرے، اس کا معنی اچھا اگر کسی قرآن کی بڑا خوبصورت نکتہ ہے، اگر کسی قرآن کی آیت کی مراد حضور کو پتہ نہیں اتارا کیوں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی آیت کا معنی حضور کو پتہ نہیں، اس کی مراد ہی بات اللہ آپ کے نزدیک پتہ نہیں، تو پھر اتارا کیوں؟ اس لیے کوئی بھی شخص حضور سے سوال کر سکتا ہے، اور صحابہ کرتے تھے۔ جب بھی قرآن کی آیت اترتی تھی صحابہ اس کی مراد سمجھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں درخواست کرتے تھے۔ کسی حکم پہ اگر حکم سمجھ میں نہ آ رہا ہوتا تو صحابہ حضور سے پوچھ لیا کرتے۔ تو پھر یہ قرآن مجید کی مراد اگر حضور کے علم میں نہیں ہے، صرف اللہ کے علم میں ہے، تو پھر سوال حضور پر نہیں جائے گا، سوال خدا پر جائے گا۔ سوال کس پہ جائے گا؟ کہنے لگے ہاں جی یہ کاف ہا یا عین صاد اس کا علم تو خدا کو ہے، الف لام میم اس کا علم تو خدا کو ہے، یاسین اس کا علم تو خدا کو ہے۔ میں نے کہا کوئی مفسر تو بتا دیجیے۔ ہر مفسر نے لکھا اسرار بین اللہ و رسولہ، کہ یہ جو کاف ہا یا عین صاد اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ اگر کاف ہا یا عین صاد کا معنی حضور کو ہی پتہ نہیں تو حضور پر نازل کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے قرآن کی ساری آیات اس کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، اور قرآن مخزن علوم ہے، مخزن علوم ہے۔ جب کائنات کے سارے علوم اصل علوم ہے، جب ساری کائنات کے علوم کا اصل قرآن مجید ہے، جو علوم حلال کے زمرے میں، بات سمجھ آ رہی؟ جو علوم حلال کے زمرے میں ہے اس کا اصل یہ قرآن مجید ہے۔ تو جب ساری کائنات کا علم قرآن مجید کے اندر ہے، اور قرآن مجید کا سارا علم مصطفیٰ کریم کے سینے مبارک ہے، اس لیے تفصیل کل شیء میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، پھر مجھے دلائل دینا پڑیں گے۔ اگر اگلے دن وقت اس پر یہ موضوع ہوا تو اس پر بیان کر دیں گے۔ دیکھیے تفصیل کل شیء، یہاں بھی کل کا ذکر ہے،
وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، یہاں بھی کل کا ذکر ہے۔ تو جب جہاں کل کا ذکر ہے تو اس کے کیا مطلب؟ کائنات کا کل علم، کل کائنات کا کل علم قرآن میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کل کائنات کا کل علم قرآن کے اندر ہے، اور کل قرآن کا علم سینہ مصطفیٰ کے اندر ہے۔ اس سے شرک لازم نہیں آتا کہ کل کائنات کا کل علم قرآن کے اندر ہے اور قرآن کا سارا علم حضور کی سیرت کے اندر ہے۔ دیکھیے اگر اس سے شرک لازم آتا تو قرآن کیسے کہتا وہ تفصیل کل شیء، ہر موجود کی تفصیل۔ اگر اسے اللہ کے علم کے سامنے لاؤ گے تو جتنا علم خدا کو ہے اتنا علم کسی مخلوق کے کسی فرد کو نہیں ہے۔ اب اسی ایک لمحے میں اپنی بات مکمل کر کے جو سوال ہم نے اٹھایا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اتنا علم کیوں دیا؟ چونکہ حضور کی نبوت عالمگیر ہے۔ عالمگیر نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ جو علم اللہ اپنے محبوب کو دے، ایسا علم نہ پہلے کسی نبی کو ملا ہو نہ پہلے کسی رسول کو ملا۔ اللہ رب العزت